ویلکم بیک ٹو ڈیپ انالیسز ود ایم سفیان. گائز جو ہم آج ٹاپک کرنا جا رہے ہیں وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ہے. یہ ٹاپک اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے جو مسلمانوں کے انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے اور جو اسلامک فوبک سینٹیمنٹس ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی شکنی کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ بنائی گئی. اور مسلمانوں کا انٹرسٹ جس طرح فلسطینین ایشو تھا، کشمیر ایشو ہے اور اس کے علاوہ مختلف جو ایشوز ہیں ان کی حل کے لیے جو ہے نا اس کو بنایا گیا. اب اس کی ہم مین ہیڈنگز کی طرف جاتے ہیں کہ اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی فارمیشن کس طرح ہوئی، امیجیٹ کاز کون سی بنی کہ اس کی فارمیشن ہوئی. اس کے بعد آرگنز کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد آبجیکٹیو. جب ہم کسی بھی ٹاپکس کی بات کرتے ہیں، کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو اس کے ہم آبجیکٹیوز کی طرف جائیں گے کہ وہ کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں. اور اس کے بعد اس کی امپورٹڈ سمٹس، سمٹس میں مختلف اسلامک سمٹس آ جائیں گی، فورن کونسل آف فورن منسٹرز کی آ جائے گی. تو اس کو ہم جو ہے نا باری باری دیکھیں گے اس کی امپورٹنٹ سمٹس کون سی ہیں. اس کے بعد بعض جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، بعض جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ او آئی سی اپنا میجر رول پلے نہیں کر رہی. تو اس کی ڈکلائننگ کے فیکٹر کیا ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ریکمنڈیشن دیں گے، سجیشن دیں گے کہ ہم کون کون سے چیزیں جو اپنائیں تو اس کا جو رول ہے وہ میجر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم کرنٹ رول آف او آئی سی پر نظر ڈالیں گے، کیونکہ اس وقت جو دنیا میں مختلف اسلامو فوبک سینٹیمنٹس جو ہیں ان میں انہینسمنٹ آ رہی ہے. تو اس میں او آئی سی کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اور دین اس کے بعد ہم او آئی سی اور پاکستان از ون آف فاؤنڈنگ ممبر آف او آئی سی. تو پاکستان نے اب تک کیا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جائیں گے. اب ہم اس کی جو مین ہیڈنگ ہے بیک گراؤنڈ، اس پہ جو ہے نا وہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. چونکہ او آئی سی جو ہے وہ 20ویں صدی میں بنی 25 ستمبر 1969 کو. تو 20ویں صدی کے آغاز سے وہ کون سے ایسے محرکات تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے او آئی سی کی فارمیشن ہوئی. تو سب سے پہلے ہم فال آف اوٹومن امپائر کو دیکھتے ہیں. اوٹومن امپائر 600 سال تک مسلمانوں کی سب سے بڑی امپائر تھی. تو اس نے مختلف جو کانٹیننٹس تھے اس پر جو حکمرانی کی. تو یہ اوٹومن امپائر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے نا اس کا جو فال ہوا، اوٹومن امپائر کو ختم کیا. تو اس میں مسلمانوں برصغیر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مسلمانوں نے جس میں محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دو بھائی تھے، انہوں نے طریقہ خلافت کا آغاز کیا. مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس تھے کہ ترکی جو ہے اور ہمارے جو حرمین شریفین ہیں یہ اوٹومن امپائر کا حصہ تھے. تو اس پہ ترکی اور اوٹومن امپائر کا جو مین ہیڈ کوارٹر تھا، جس طرح اس کا کیپٹل تھا، اس کو تقسیم نہ کیا جائے اور اس کے بعد حرمین جو شرفین ہیں ان کی حفاظت کی جائے. تو یہ مین جو ہمارے مرکات تھے، مین ہمارے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقے خلافت کے مقاصد تھے. تو اس کے بعد جب اوٹومن امپائر کو ختم کیا گیا تو مسلمانوں کا جو ایک خلافت تھی اس کو خاتمہ ہو گیا. تو مسلمانوں کے اندر جو یونٹی تھی وہ ختم ہوگی، مختلف جو علاقے تھے وہ آزاد ہو گئے. اور اس کے بعد جب ہم کولونائزیشن آف یو کے دیکھتے ہیں، یہ ایک مکمل پیریڈ ہے. رینیسنس کے دور کے بعد 15 سینچری کے بعد ایک یو کے نے کولونائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا، جس میں ہماری برصغیر بھی جو ہے سب کانٹیننٹ بھی کلونی رہا ہے یو کے کی. تو اس میں مسلمان جب دیکھتے ہیں کہ ان پہ ایک قسم کا ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو ان کو رائٹس جو ہیومن رائٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کی وائلیشن ہوئی. تو مسلمان اور جب یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا آپ جو ہے وہ غیر محفوظ نظر آنے لگا. تو اس کے بعد جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ سچویشن آفٹر ورلڈ وار ٹو اینڈ مسلم انٹرسٹ. اب ورلڈ وار ٹو کے بعد جس طرح ہمارا پاکستان آزاد ہو گیا، انڈیا آزاد ہو گیا، اس طرح بہت ساری کنٹریز ہے جنہوں نے یو کے سے، فرانس سے، جو ان کی کلونی رہ چکے تھے، تو آزادی حاصل کی. تو ورلڈ وار ٹو میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اور اس کے بعد سب سے جو میجر ہے وہ رول آف جیوز ہے ان دا کنٹیکس اور عرب اسرائیل وار. تو عرب اسرائیل جو وار ہے، کیونکہ
इसराइल जो है वहाँ हमारा पैलेस्टाइन है। पैलेस्टाइन मस्जिदुल अक्सा है, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है और मुसलमान उसे बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। वो मुसलमानों का पहला किबला है, जिस तरह अब खाना काबा है जिस जो हमारे अंदर उसका तक़द्दुस है, मक्का और मदीना का, वही सूरत-हाल जो है वो मस्जिदुल अक्सा की है। तो जो इज़राइल है, जो ज्यूज़ है उन्होंने उस पे कब्ज़ा किया हुआ है, वह वो बेरुमती करते हैं, तो मुसलमानों के जज़्बात जो एहसासात उनको मजरूह किया जाता है। तो ये एक बड़ी अहम वजह थी जिसमें इज़राइल ने अरब को जो है ना वो 6 दिन की जंग हुई, 67 में भी 1967 में भी ये जंग हुई, तो उसमें जो है ना इनको हरा दिया गया अरब को इज़राइल ने। इज़राइल के पीछे मुख्तलिफ ताकतें थी, अमेरिका, ब्रिटिश, तो इस तरह जो है ना इज़राइल ने अरब को हरा हरा दिया। वर्ल्ड वार टू के बाद जो दो आइडियालॉजी प्रिवेल कर रही थी, कम्युनिस्ट और उसके बाद कैपिटलिस्ट, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये दो। जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, तो चाइना, रशिया, सोवियत यूनियन एक तरफ ये आइडियालॉजी थी, और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म जो अमेरिका, सरमायादाराना निज़ाम, अमेरिका, बरतानिया, ये यूरोप की कंट्रीज़ है। तो वर्ल्ड वार टू के बाद एक कोल्ड वार का जो है ना वो पीरियड शुरू हुआ, जो 1945 से लेकर 1920 तक, 1919 तक, 1990 तक जो है ना ये सारा पीरियड है। ये तकरीबन 40 से 45 साल का बनता है। तो ये सारा पीरियड कोल्ड वार, जिसमें दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। तो इस तरह इसको इकोनॉमिक वार भी कहा जाता है कि ये कौन सी आइडियालॉजी है जो पूरी दुनिया पे जो है ना राज करेगी। तो ये सारी एक इकोनॉमिक वार थी। तो इसमें मुसलमानों ने अपने इंटरेस्ट को देखना था, जो मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने अपने राइट्स को देखना था, फंडामेंटल जो उनके राइट्स हैं, इंटरनेशनल जो उनको इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेव करना था। तो उसके बाद जो इसकी बैकग्राउंड में हम कश्मीर इश्यूज देखते हैं। मुस्लिम जो कंट्रीज है, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए दो इशू सबसे मेजर हैं, एक फ़लस्तीन इशू और एक कश्मीर इशू। तो कश्मीर जो था ये पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म पाकिस्तान की शाहरग है। तो इसके इस पर मुस्लिम इंडिया के साथ पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं, 50 1948 में, 1965 में और 1971 में। तो जब ओआईसी जो उसकी फॉर्मेशन हुई है 25 सितंबर 1969 को, तो उससे 4 साल कबल पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो चुकी थी। तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया ओआईसी की फॉर्मेशन में, ताकि मुसलमानों का एक प्लेटफार्म हो, मुस्लिम कंट्रीज जो है ना वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हों और अपना जो मौक़िफ़ है वो पूरी दुनिया के सामने बयान कर सकें, अपने जो राइट्स हैं उनकी उनको प्रोटेक्ट कर सकें, और अपने अपने जो मुस्लिम्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को जो है ना वो उनको जो है ना वो सेव कर सकते हो। तो ये सारा एक बैकग्राउंड था, ये मुख्तलिफ निकात थे जिनका कहीं ना कहीं तल्लुक जो है ना वो ओआईसी की फार्मेशन के साथ बनता था, क्योंकि मुसलमान जो थे सारे सिनेरियो में खुद को एक महफूज नहीं समझते थे। तो उन्होंने एक यूनिटी पैदा करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन रख दिया गया। तो इसके बारे में अब नेक्स्ट जो हम इसका पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में इमीडिएट काज क्या बनी कि इसको जो है ना इसकी फॉर्मेशन हुई। तो सबसे पहले जो इमीडिएट काज है वो एक डेनिस माइकल था। इसने मस्जिद अल अक्सा पर जो है ना वो अटैक कर दिया, और ये अटैक अगस्त 2 1969 में हुआ, जिसमें मस्जिद अल अक्सा की जो छत थी उसको नुकसान पहुंचा, और उसमें जो 800 साल पुराना एक चबूतरा था उसको जलाया गया। तो मुसलमानों के अंदर गमो गुस्सा की लहर दौड़ गई कि उन्होंने किबला अव्वल पर जो इसने डेनियस माइकल ने जो हमला किया, तो मुसलमानों के लिए ये चीज़ बर्दाश्त के काबिल नहीं थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी। तो किंग हसन ऑफ मोरक्को, ये मराकश का बादशाह था, तो उसने 25 सितंबर को 1969 को 25 जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज थी उनके जो हेड्स हैं उनकी समट बुलाई, और इसमें जो है ना वो फैसला किया गया कि हम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हमें इकट्ठा होना चाहिए, और इस प्लेटफार्म को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहा गया। तो बाद में इस पर जो है ना वो एक प्रॉपर काम शुरू हो गया, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। तो
مارچ 4 1972 میں اس کا ایک چارٹر بن گیا. دیکھیں آپ کبھی بھی کوئی چیز بناتے ہیں، جس طرح ہم اپنے کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو پاکستان ہے ایک کنٹری ہے، تو اس کو رن کرنے کے لیے، اس کا سارا سسٹم چلانے کے لیے ہم کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ چیزیں ہوں گی، اداروں کے معاملات یہ ہوں گے، اداروں کے افراد کے ساتھ معاملات یہ ہوں گے. تو اس طرح جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا بھی ایک چارٹر ہوتا ہے کہ اس میں مختلف آرٹیکلز ہوتے ہیں جس کے ذریعے پوری آرگنائزیشن کا نظام چلایا جاتا ہے. تو اس کا جو 1972 میں ایک چارٹر بنایا، اور اس میں ہیڈ کوارٹر جو ہے نا وہ جدہ، جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کا کیپٹل ہے. تب جو فاؤنڈنگ ممبرز میں جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 25 جو مسلم کنٹریز تھیں، تو بعد میں 5 اور کنٹریز ایڈ ہوئیں، تو 30 کے قریب فاؤنڈنگ کنٹریز تھی. لیکن اب تک اس کی جو ممبرشپ ہے وہ 57 ہو چکی ہے. اور اس کے بعد اس کا جو کرنٹ سیکرٹری جنرل ہے وہ حسین ابراہیم طاہا ہے. اور اگر ہم پہلے سیکرٹری جنرل کی بات کریں تو وہ عبد الرحمن تھے، جن کا تعلق ملیشیا سے تھا. پاکستان سے ابھی تک ایک سیکرٹری جنرل جنہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی، سید شریف الدین پیرزادہ تھے. یہ 1984 سے لے کر 1988 تک انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی. تو اس کے بعد اس کا ہم موٹو کی بات کرتے ہیں. چونکہ یہ مسلمانوں کا انٹرسٹ سیو کرنے کے لیے تھا، ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ اینڈ انشور دا پروگرس اینڈ ویل بینگ آف مسلم، یہ او آئی سی کا موٹو ہے. اور اس کے بعد ہم آبجیکٹیوز کی بات کریں گے کہ وہ کون سے آبجیکٹیو ہیں، وہ کون سے مقاصد ہیں جو او آئی سی نے اپنے چارٹر میں بیان کیے ہیں. سب سے دیر آر 4 آبجیکٹیوز ہے: پولیٹیکل، اکانومک، سوشل اینڈ ریلیجیس. ون بائی ون اس کو جو ہے نا وہ ڈسکرائب کریں گے، اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم پولیٹیکل آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں. سیکیورنگ دا فرٹرنیٹی امنگ مسلم اسٹیٹس. تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہے. سپورٹس آف لیجیٹیمیٹ سٹانس آف ممبر کنٹریز. لیجیٹیمیسی ایک انٹرنیشنل جو لا ہے اس کا ایک اہم ٹاپک ہے. انٹرنیشنل لا میں جو لیجیٹیمیٹ، جو پولیٹیکل سائنس میں جب ہم لیجیٹیمیٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ کسی کا قانونی حق، شرعی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتھورائزڈ اکارڈنس لا. تو یہ سپورٹ کرتی ہے کہ کسی بھی ممبر کنٹریز کا کوئی سٹانس ہے جو ریٹ کرتا لا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا قانونی حق ہے. تو او آئی سی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ہے وہ اس اسٹیٹ کو سپورٹ کرتی ہے. جب ہم فرٹرنٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی چارہ، یونٹی. تو جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے اندر یونٹی کو پریویل کرنے کے لیے جو او آئی سی اپنا کردار ادا کرتی ہے. تو اس کا تیسرا جو سب سے اہم آبجیکٹیو ہے پولیٹیکل، وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن آف سپریسڈ مسلم اسٹیٹس. جس طرح ہم جو مسلم اسٹیٹس ہیں ان کے جو حق خود ارادیت ہے، جسے ہم اردو میں جو فریڈم، سیلف ڈٹرمینیشن ہے، حق خود ارادیت. تو اس جو مسلم کنٹری اسٹیٹس ہیں جو سپریسڈ ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نا ان کو حق دیتی ہے. تو یہ اس کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں شامل ہے. تو اس کے بعد اس کا اہم، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو میجر ریسٹوریشن آف سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف مسلم اسٹیٹس انڈر آکوپیشن. اب دیکھیں سوورینٹی، جب ہم پولیٹیکل سائنس میں جب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، جب ریاست کی بات کرتے ہیں، تو اس کے جو مین 4 ایلیمنٹس ہیں ان میں جو میجر ہے وہ سوورینٹی ہے. سوورن اسٹیٹ، اقتدار اعلیٰ. اگر کسی ریاست کے پاس سوورینٹی نہیں ہے، وہ ریاست کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو سوورینٹی، ٹیریٹوریل، اب ٹیریٹری بھی اسٹیٹ کا دوسرا میجر جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہے. میں یہاں آپ کو 4 ایلیمنٹ کے بارے میں بتاؤں تو پاپولیشن، سوورینٹی، ٹیریٹری، اور لاسٹ پہ ہم جو ہے نا اس کے جو گورنمنٹ. تو یہ 4 میجر ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے آف مسلم اسٹیٹس انڈر آکوپیشن. اگر کوئی بھی مسلم اسٹیٹ کسی کے قبضہ میں ہے، کسی بیرونی طاقت نے اس پہ قبضہ کیا ہے، تو اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے، جو اس پر انلیگلی جو رول کر رہے ہیں، تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو او آئی سی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے. اب اس کے بعد اکانومک آبجیکٹیوز.
21 سینچریز اور 20 سینچریز کے اینڈ پہ جو اکانومک ایک ریس شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو او آئی سی ہے اس نے بھی اپنے چارٹر میں ایک اکانومک آبجیکٹو کو جگہ دی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروموشن آف انٹرا اوما ٹریڈ اینڈ اکانومک انٹیگریشن اینڈ کامن اسلامک مارکیٹ لائک ایو۔ تو پروموشن اس میں کس کی ہوتی ہے؟ کسی بھی سیاست کی ریاست کی جو کنڈیشن ہے وہ اکانومی کے لحاظ سے اگر وہ اسٹیبل ہے تو پھر وہ ترقی کرتی ہے، اس کی جو عوام ہے وہ خوشحالی کی طرف، یعنی کہ ان کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ تو یہ پروموشن کرتی ہے کس چیز کی؟ انٹرا اوما، جو مسلم سٹیٹس ہیں ان کے درمیان ٹریڈ اینڈ اکانومک انٹیگریشن، یعنی کہ معاشی یکجہتی، اور کامن اسلامک مارکیٹ ہے۔ اب کامن اسلامک مارکیٹ سے پہلے میں آپ کو ای یو کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ای یو یورپی یونین ہے جو جس کا آغاز 1950 سے سٹارٹ ہوا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ میں مکمل تباہی ہو گئی تھی، تو 6 ریاستیں ایسی تھی جنہوں نے مل کر یورپی یونین کی طرف قدم بڑھایا۔ تو یہ ایک کامن مارکیٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مختلف ممالک ہیں، پہلے جو ممالک تھے، کنٹریز تھی، ان کی تعداد 28 تھی، لیکن برطانیہ کا جب بریگزٹ ہوا، جسے ہم بریگزٹ کا نام دیتے تو اب 27 ہو گیا۔ تو یہ کامن مارکیٹ ہے، اس میں ویزا فری مارکیٹ ہے، آپ آسانی کے ساتھ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا سکتے ہیں اور اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو اکانومک آبجیکٹیو میں جو پروموشن آف یعنی کامن اسلامک مارکیٹ، اس کی طرف بھی ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سسٹینیبل اینڈ کمپریہنسو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، انسانی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے ریسورس کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے، اس میں بھی اکانومک آبجیکٹیو میں ان کو شامل کیا گیا۔ اور سب سے پہلے سب سے جو لاسٹ پہ جو ہم میجر جو ڈیولپمنٹ ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی 21 سینچریز میں جو ایک ہائبرڈ وار ہے، جس میں ٹیکنالوجی کا بڑا اہم کردار ہے۔ کوئی بھی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اپنا سارے سسٹم کو ٹیکنالوجی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی میں او آئی سی اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور اس حوالے سے ایک آستانہ ڈکلیریشن بھی ہوا جس میں ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنے کے جو ہے نا کام کا آغاز ہوا۔ اور اس کے بعد ہم ریلیجیس آبجیکٹیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ او آئی سی کی فارمیشن کے پیچھے ایک سب سے بڑا جو عنصر تھا، ایلیمنٹ تھا، وہ ریلیجیس آبجیکٹیوز ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مسجد اقصیٰ پر جو ہے نا وہ ایک اٹیک ہوا، اس کے بعد فارمیشن ہوئی، تو اس میں ریلیجیس پہلو تھا، کیونکہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم اس پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹس ہے، پروموشن آف ایکچوئل اسلامک ٹیچنگ، جو ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ان کی جو حدیث ہے، ان کی جو قرآن مجید ہے، اس کی جو اسلامک ٹیچنگ ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کی پروموشن کرنا ہے، ان کو صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچانا، جو اس کی تبلیغ کرنا، تو اس کے ریلیجیس آبجیکٹیو میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایفرٹ ٹو کاؤنٹر ڈیفامیشن آف اسلام، یہ جو اسلام کے متعلق غلط باتیں کہی جاتی ہیں، جو اسلام کو جو اس کی ڈیفامیشن پہ بات کی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ڈسکرجنگ اسلامو فوبک سینٹیمنٹ 21 سینچری میں، جب 20 سینچریز کے اینڈ پہ اور 21 سینچریز کے آغاز میں ریسنٹلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ممالک ہیں انہیں اسلامو فوبیا پہ جو یہ ایٹرڈ ہے، اے انگیس اسلام، ٹھیک، ایک نفرت، کینہ، تو اسلامی فوبک جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ڈسکرج کرنا۔ ریسنٹلی جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے، جو یونائٹڈ نیشن جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ٹاپک کریں گے وہ یونائٹڈ نیشن کے بارے میں بھی ہم ضرور پڑھیں گے آرگنائزیشن میں۔ تو یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو اسلامک فوبیا ڈے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوگا کہ اسلامک فوبیا کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہے، انہوں نے سپیچ بھی کی جنرل اسمبلی میں جا کر، اور اس میں او آئی سی کا بھی اہم کردار ہے، او آئی سی نے بھی اپنا رول پلے کیا، او آئی سی نے اپنے پلیٹ فارم میں
جو ریزولوشن ہے وہ پاس کی، اور اس کے بعد اس کو جنرل اسمبلی میں لایا گیا تو وہاں سے ریزولوشن پاس ہوئی. تو اب انٹرنیشنل لیول پہ، جو انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پہ 15 مارچ جو اینٹی اسلامک فوبک ڈے منایا جائے گا، تو اس میں جو سینٹیمنٹس ہیں مسلمانوں کو ہرٹ کیا جاتا ہے. اس میں ہمارے جو نبی ہیں ان کی شان، نعوذ باللہ، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. تو مختلف ممالک نے مختلف جو فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے اس کی آڑ میں آ کر جو اقدام اٹھائے، تو وہ مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹھیس پہنچائی گئی. تو اس حوالے سے اب سوشل آبجیکٹو کی طرف چلتے ہیں. پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز. ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں اس کی کامیابی کا انحصار، کسی بھی معاشرے کی جو کامیابی کا انحصار ہے وہ اس کے ہیومن رائٹس پہ ہوتا ہے، فنڈامنٹل فریڈم سے ہوتا ہے. فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فریڈم کی آڑ میں کچھ بھی کرتے جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کسی بھی معاشرے کی بڑھوتری، کوئی معاشرہ تبھی پھیلتا پھولتا ہے جب اس میں فریڈمز ہو، اس میں ہیومن رائٹس ہوں. تو اس میں سوشل او آئی سی نے اس کو اپنے آبجیکٹیو میں شامل کیا. اس کے بعد کمبیٹنگ ٹیررزم ایکسٹریمزم. دہشت گردی جو ہے وہ انفارچونیٹلی اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اسلام کو دہشت گرد، جب سے یہ سوویت یونین اور کولڈ وار کا ایرا سٹارٹ ہوا تو ٹیررزم کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا، ایکسٹریمزم کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے 1999 میں جو کنونشن آن کمبیٹنگ انٹرنیشنل ٹیررزم، اس حوالے سے او آئی سی نے ایک کنونشن بھی منعقد کیا کہ اسلام کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی مطلب لنک نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کو کنڈیم کرتا ہے. اس کی کوئی سپیس نہیں ہے اسلام میں. جو کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، ایسا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا. تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک کنونشن ہوا 1999 میں، جسے ہم کمبیٹنگ کنونشن اور کمبیٹنگ اسلامی انٹرنیشنل ٹیررزم. اب یہ تو ہم نے آبجیکٹیوز کو جو ہے نا پڑھا. اب ہم پرنسپلز آف او آئی سی، جو او آئی سی کے اصول ہیں وہ کیا ہے، تو اس میں مختلف ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. او آئی سی نہ کہ انٹرا اما بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل لا ہے ان کو بھی فالو کرتا ہے. ان کی جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی ہے، جو بین الاقوامی جو تحفظ ہے، جو امن ہے، اس میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد گڈ گورننس، پروموشن آف گڈ گورننس، ڈیموکریسی، رول آف لا، انوائرمنٹل پروٹیکشن. یہ چار چیزیں جو ہیں اس میں جو او آئی سی آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن اپنا کردار ادا کرتی ہے. ڈیموکریسی از دی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ ناؤ ڈیز. مختلف جو ممالک ہیں وہ ڈیموکریسی کو بیسٹ فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں، جس میں ڈیموکریسی میں لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ملتے ہیں، ہیومن رائٹس دیے جاتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ ہے، اکانومک رائٹ ہے. تو یہ سارا رول آف لا ہے. تو یہ ساری، اب جب انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو کلائمیٹ چینج سب سے بڑا جو 21 سینچری ہے کہ زمین کا ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے. اس حوالے سے جو کانفرنس مختلف منعقد کی جاتی ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. کانفرنس آف پارٹیز یہ ابھی 27 ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ مختلف کام کیا جا رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کو کام کیا. جو یہ چینج آ رہا ہے بے موسمی بارش، اب ہمارے پاکستان کی بات کریں تو فلڈز آیا ہے، تو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، تو جو آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہے وہ اس کلائمیٹ چینج میں انوائرمنٹل پروٹیکشن میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. اس کے بعد رسپیکٹس انٹرنیشنل لا اینڈ ہیومینٹیرین لا. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لا جو ہے، جو میں پہلے بات کر سکتا ہے کہ دوسری جو اسٹیٹس ہیں ان کی سیکورٹی، ان کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، کسی کی سوورینٹی کا خیال رکھنا ہے. تو اس طرح مختلف انٹرنیشنل لا کے مختلف ٹاپکس ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہو. ہیومینٹیرین لا جو ہیومن بینگ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اب جب ہم ان ساری چیزوں کے بعد آبجیکٹیو اور پرنسپل کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں آرگنز آف او آئی سی،
کسی بھی اسٹیٹ میں کسی بھی جب آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں. جب ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 آرگنز ہیں: لیجسلیچر، ایگزیکٹو، جوڈیشری، جس کے گرد پوری گورنمنٹ گھوم رہی ہوتی ہے، تو کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو دیر آر 8 آرگنس آف او آئی سی. او آئی سی کنسسٹ آف 8 آرگن. سب سے پہلے فرسٹ پہ ہے اسلامک سمٹ، کونسل آف فارن منسٹرز، اسٹینڈنگ کمیٹیز، ایگزیکٹو کمیٹیز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، جنرل سیکریٹریٹ، اسپیشلائزڈ ایجنسیز، انڈیپینڈنٹ پرماننٹ کمیشن آف ہیومن رائٹس. تو یہ جو 8 آرگنز ہیں جن پر او آئی سی کھڑی ہے، اس کی بنیاد ہے اسلامک سمٹس ہوتی ہیں، مختلف اس کا دورانیہ ہوتا ہے، کونسل آف فارن منسٹرز ہے. ابھی ہمارے جو 48 کونسل آف فارن منسٹر ہوئی ہے پاکستان میں ہیلڈ ہوئی ہے 22 مارچ کو. اس حوالے سے ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں، آگے جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. جب آرگنائزیشن کا مختلف جو نظام چلایا جاتا ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، مختلف ایگزیکٹو کمیٹیز ہوتی ہیں. پھر کسی کو جزا سزا کے لیے جو کورٹ آف جسٹس ہے، کسی اسٹیٹ کے معاملات ہیں، جو 57 اسٹیٹس ہیں ان کا آپس میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم انٹرنیشنل دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے ممالک کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو اس طرح او آئی سی کی بھی ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے جس میں یہ سارے معاملات اسلامک ہے، یہ اسلامک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، تو اس میں سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. جنرل سیکریٹریٹ ہے جس میں سیکٹری جو ہے نا وہ مین اس کا جو نا وہ عہدہ ہے، سیکٹری جو ہے سارے معاملات کو چلاتا ہے. مختلف اسپیشلائز ایجنسیز ہیں، تو ایک مختلف کمیشن آف ہیومن رائٹس ہیں جو ہیومن رائٹس کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کی انویسٹیگیٹ کی جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد امپورٹنس آف او آئی سی. او آئی سی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ او آئی سی کی جو اہمیت ہے وہ کس حوالے سے ہے، کیوں اس کو دوسری بڑی جو ہے نا آرگنائزیشن کہہ دیا گیا ہے، مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح سیو کر سکتے ہیں. تو یہ 1.9 جو بلین پیپل انہیبٹنگ 4 کانٹیننٹس، تو یہ ملین غلطی سے بلین ہے، یہ 1.9 بلین پیپل، تو یہ تقریباً 2 ارب کے قریب آبادی ہے. تو یہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کے انٹرسٹ کو سیو کرتا ہے. تو اس طرح جیوگرافیکل اٹیچمنٹ ود ریلویز، روڈز، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر ہے. جب ہم اس کو ورلڈ میپ پہ دیکھتے ہیں، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ افغانستان، ایران، اس کے بعد عراق، سیریا، یو اے ای، جب ہم ٹرکی، سعودی عربیہ، اس کے ساتھ فلسطین، تو یہ سارے ایک جغرافیکل اٹیچمنٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک جغرافیہ پر اس کی اٹیچمنٹ ہے. اس کو ہم کس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم ریلویز کے ساتھ، روڈ کے ساتھ، کمیونیکیشن انفراسٹرکچرز. تو کسی بھی آرگنائزیشن کا جو میجر امپورٹنس، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ممالک کدھر ہیں. تو یہ یورپی یونین کی طرح جو او آئی سی ہے، اس کے جو ممالک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس سے جب کوئی بھی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں تو اس میں ٹریڈ کو جو ہے نا انہانسمنٹ آف ٹریڈ، یعنی کہ جو ٹریڈ ہے، تجارت ہے، اس میں بڑھوتری آتی ہے. آپ اسی لیے جو ہے نا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو اس طرح دا ممبر کنٹریز اکاؤنٹ فار 30% آف ٹوٹل. اب یہ جو ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن جو جنرل اسمبلی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، جس میں تمام اس کے 193 کے قریب ممبرشپ ہے. تو اس کا 30% جو ووٹ ہے وہ او آئی سی کے ممبر کنٹریز پر مشتمل ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کمبائنڈ ایریا، وہی بات آ گئی کہ کمبائنڈ ایریا جو او آئی سی ممبر کنٹریز ہیں وہ 32.19 ملین کلومیٹر پر اسکوائر ہے. تو یہ کمبائنڈ ایریا ہے، اکٹھے ملک بارڈر کے ذریعے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد امپورٹنس کے حوالے سے 70% جو ورلڈ آئل از پروڈیوسڈ بائی مسلم کنٹریز ہے. دنیا کا جو 70% آئل ہے وہ مسلم کنٹری پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں وہ 7.5 ٹریلین ڈالر ہے، جو پوری دنیا کا جو ورلڈز اکانومی کے حوالے سے جو ٹوٹل ہے وہ 9.3% ہے. یعنی کہ جو او آئی سی ممبر کنٹریز ہیں وہ پوری دنیا کا 10% جو ان کا جی ڈی پی ہے وہ پوری دنیا کے 100 میں سے 10% ہے. یعنی کہ جو 10واں حصہ ہے وہ او آئی سی کے ممبرس کنٹریز کا ہے. تو اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں. اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، امپورٹنٹ پلیسز ہیں، جس میں پرشین آف گلف ہے،
पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, स्विस कनाल है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ग्वादर पोर्ट, रेड सी, उसके बाबल अल मंदाब स्ट्रेट, ये यूएई की है। तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जिनसे दुनिया की तिजारत होती है, ऑयल की तिजारत होती है। जब हम पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, गल्फ ऑफ ओमान की बात करते हैं, सुइज कनाल की बात करते हैं, तो यहाँ से पूरी दुनिया की तिजारत होती है। ठीक है, इसको इकोनॉमिक हब माना जाता है और पार्टिकुलर ऑयल की ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब हम ग्वादर की बात करते हैं, अभी हमारा एक जो वन ओ बी ओ आर, वन बेल्ट वन रोड जो मंसूबा है चाइना का, उसमें सी पैक के हवाले से ग्वादर अहम हैसियत रखता है। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसको गर्म पानियों की सरजमीन कहा जाता है कि सारा साल जो है ना यहाँ तजारत हो सकती है। जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं वो आकर लंगर अंदाज हो सकते हैं। तो यहाँ पानी जो है ना वो फ्रीज नहीं होता, गर्म पानियों का जो इसको पोर्ट को कहा जाता है, इस हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद हम डिक्लाइनिंग फैक्टर, ये हमें इम्पोर्टेंस को देखा कि किस हवाले से, यानी इकोनॉमिक लिहाज से जो है ना वो ओआईसी एक अपना एक अपनी एक अहमियत रखती है। अब इसके डिक्लाइनिंग फैक्टर, यानी कि मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि ओआईसी अपना मेजर रोल प्ले क्यों नहीं कर रही। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस है कि उस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन वीकनेस, उस हवाले से ओआईसी एक इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ओआईसी मेंबर कंट्रीज़ के जो ज़्यादातर मोस्टली जो हैं वो उनके अपने अंदरूनी मामलात इस तरह के हैं कि ओआईसी अपना मेजर रोल प्ले नहीं कर रही। तो हम पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़ है, उस हवाले से कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। जिस तरह यूनाइटेड नेशन के ममालिक हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, तो कोऑर्डिनेशन के हवाले से जो जो पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर कंट्रीज़ है, पॉलिटिकल इनफाइटिंग है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस है। अब सेक्टेरियन को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि सेक्टेरियन क्या है। फ़िरका वारियत है, मुसलमानों के डिक्लाइन की एक वजह जो है ना वो फ़िरका वारियत को समझा जाता है। अब मुख्तलिफ फ़िरके के लोग हैं, अब हम देखते हैं। अब देखिए अहले सुन्नत हैं, शिया है, देवबंद है, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं जिन्हें वहाबी कहा जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ सेक्टेरियन, अब सेक्टेरियन जो डिफरेंस इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है पावर टसल। तो इसको मैं दोनों को ज़रा मर्ज करके आपको समझाता हूँ। अब जो सेक्टेरियन, अब ईरान में जब हम देखते हैं, इराक में देखते हैं, तो शिया बरादरी के लोग हैं। जब हम सऊदी अरेबिया में देखते हैं तो अहले हदीस जो है ना वो हैं। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ हर तरह का जो, यानी कि सेक्टेरियन सेक्ट के लोग मौजूद हैं। तो पावर टसल क्या है, अब सऊदी अरेबिया और ईरान की आपस में नहीं बनती, ये शिया हैं वो अहले हदीस हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ, यानी कि और बहुत से मालिक हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, तो अब पाकिस्तान है, तो इसमें मुख्तलिफ, तो हर मकतबा फ़िक्र जो हर सेक्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें पावर मिले। ठीक है, हम जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, उसको लीड करें। हमें सारी जो पॉलिटिकल जो पावर है वो हमें, पॉलिटिकल इनफाइटिंग से पॉलिटिकल पावर जो है वो सारी हमें मिले, हम ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले, हम इसे लीड करें, हमारा दुनिया। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जहाँ कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, जहाँ कहीं भी कोई डिफरेंस आ जाता है, जहाँ आइडियोलॉजी वार शुरू हो जाती है, तो फिर डिक्लाइन आता है। फिर प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जाया जा सकता, फिर डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाया जा सकता, फिर आप ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकता, फिर पीस की तरफ नहीं जा, जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट हो। तो इस सारे मामलात को देखते हुए बाज़ लोग कहते हैं कि या ये इसका डिक्लाइनिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ओआईसी आगे नहीं जा रही। तो हम उसके बाद देखते हैं कि कॉमन आइडेंटिटी फेलियर टू डेवलप अ कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन ऑफ कॉमन। अब देखिए वही चीज़ आ जाती है जो पहले, कॉमन हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। जब हम ज़ाती जो मफादात है, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उसको जब तक हम उसकी कुर्बानी नहीं देंगे कॉमन आइडेंटिटी पे, कॉमन इंटरेस्ट पे, तब तक कोई भी चीज़ जो है ना वो, आप कोई माशरा हो, कोई सिस्टम हो, वो रन नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि ये वही बात आ गई कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं, एब्सेंस ऑफ सिंसियर एंड डेडिकेटेड लीडरशिप। ठीक है, अब देखिए एब्सेंस ऑफ सिंसियर, ठीक है, सिंसियर जब ओआईसी बने
تو تب محمد قذافی، شاہ فیصل، ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف جو ایسے لیڈر تھے جنہوں نے ایک آرگنائزیشن جب بنی ہے، تو اس کا دوسرا اجلاس جب پاکستان میں ہوا 1974 میں، ہم جب پاکستان اور او آئی سی کا کردار کے بارے میں پڑھیں گے تو واہ، میں اس کو ڈیپلی ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کروں گا. تو اب جب ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں تو سنسیئر ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ نہیں ہے. اور جب تک کوئی سنسیئر لیڈر نہیں ہوگا، کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی بھی آرگنائزیشن ترقی نہیں کر سکتی، کوئی بھی اسٹیٹ ترقی نہیں کر سکتی. جب لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ ہوں گے، جب کوئی پڑھا لکھا، کوئی ڈیڈیکیٹڈ لیڈر نہیں ہوگا، تب تک آرگنائزیشن ترقی نہیں کر سکتی. تو ابھی ہم موجودہ دور میں دیکھ لیں تو ایسے ہی ہو رہا ہے. اس کے بعد پروکسیز وار ہیں، ٹھیک ہے. پروکسیز وار میں کیا ہے کہ سیریا کا بڑا اوسی باغی ہیں، سیریا کا بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. آئیڈیالوجی کنفلکٹ ہیں، ٹھیک ہے. ٹیررزم ہے کنٹریز کے اندر ہے، مختلف جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے جو مالک ہیں ان کو آپس میں لڑا رہی ہیں. کسی کی جو کچھ کنٹریز ہیں ان کے پیچھے رشیا کھڑا ہے، کچھ کے پیچھے چائنا کھڑا ہے، کچھ کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. تو ہر ایک کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے وہ کنٹریز کو آپس میں جو ہے نا ان کی جو وار ہیں، پروکسیز وار ہیں، گوریلا وار چل رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے جو یعنی کہ جب ہم ریسنٹلی دیکھتے ہیں تو حوثی باغیوں نے جو ہے نا وہ جو کنگڈم آف سعودی عربیہ ان کی ریفائنریز پہ اٹیک کی ہے. تو اس طرح جو چھوٹے موٹے جو وارز ہیں ان کی وجہ سے او آئی سی جو ہے نا وہ اپنا میجر رول پلے نہیں کر رہی. کلچرل بیریئر ہیں، جو ثقافت ہے ہماری، جو کسٹم ہے، ٹریڈیشنز ہیں، ہم نے اپنے کلچرل کی وجہ سے جو ویلیوز ہیں ان کی وجہ سے جو ہم ایک یونٹی ہمیں پیدا نہیں ہو رہی. جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ہر کنٹری یہ چاہتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ سیم ہوں، ہم ٹریڈ میں آگے جائیں. ہم کامن آئیڈینٹی کو بھول گئے ہیں. جو پیچھے میں نے پوائنٹ جو اسلامک آئیڈینٹی جو کامن بیسڈ آن کامن انٹرسٹ، اس چیز کو ہم بھول گئے ہیں. ہر شخص، ہر اسٹیٹس کے، ہر مسلم اسٹیٹس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈکلائن آ رہا ہے، او آئی سی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. وہ ایک جو ہے نا اپنا میجر کردار ادا نہیں کر رہی. تو یہ اس کے مختلف فیکٹ. اب ریکمنڈیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. یہ پروکسیز وار، یہ سیکٹیرین ڈیفرنسز ہے، یہ جو لیک آف لیڈرشپ، تو یہ ساری چیزوں کو ہم دیکھیں گے. ہم ان ساری چیزوں کو چھٹکارا حاصل کریں گے کیونکہ ہمیں ایک او آئی سی بنی تھی مسلمانوں ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مسلمز، ٹو سیف گارڈ دا اینڈ پروگرس، ٹھیک ہے، ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ اینڈ شیور دا پروگرس آف مسلمز. تو ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. تو اس کے بعد اب ہم نے جب امپورٹنس میں دیکھا کہ سارا ایریا کمبائنڈ ہے، ہم ٹوٹل جی ڈی پی کا 10% ہے، تو ہم ان ساری ہم ریلویز کے ذریعے، روڈز کے ذریعے، جو اوشنز کے ذریعے، مختلف روڈز کے ذریعے ممالک آپس میں مل سکتے ہیں. تو ریکمنڈیشن میں جو ہے نا وہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ان جو ڈکلائننگ فیکٹر ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. دین جا کر جو او آئی سی ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکے گی. اب امپورٹنٹ سمرز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو سمر 1974 میں لاہور میں ہوئی، جس میں لاہور ڈیکلیریشن ہوا. ہم نے کہا کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ سیم ہوں گے، ہم کسی کے ہاتھوں یوز نہیں ہوں گے. جو کولڈ وار کا پیریڈ چل رہا ہے، ہم کسی کا یوز نہیں کوئی ہمیں کر سکے گا. آئل پہ بات ہوئی. تو یہ ساری چیزیں سمرس میں ہوئی. اب 8 سمٹ ان تہران، اس سمٹ کی بڑی اہم خصوصیت ہے کہ 8 سمٹ ان تہران، تہران ایران کا کیپٹل ہے. اس میں جب ایک ہم نے جو او آئی سی کے ممبر کنٹریز انہوں نے سجیشن دی کیا کہ ویٹو پار ہو کہاں، یو این ایس سی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل. یہ یونائٹڈ نیشن کا مین ادارہ ہے، اس کا جو ہے نا وہ مین انسٹیٹیوشن ہے. اس میں سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے ٹوٹل جو 15 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں جو 5 پرماننٹ ممبر ہے اور 10 جو ہے نا وہ نان پرماننٹ ہے. جو 5 پرماننٹ ہے اس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا، یہ 5 ایسے لوگ یعنی کہ کنٹریز ہیں ان کے پاس ویٹو پار ہے.
تو کوئی بھی معاملات اگر آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ وڈرا کر دیں. تو او آئی سی کے جو ممبر کنٹریز ہیں انہوں نے یہ سجیشن دی کہ مسلم ٹو پروٹیکٹ مسلم انٹرسٹ، جب آپ مسلمانوں کے انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کی سیف گارڈ یعنی کہ ان کو سیو کرنے کے لیے آپ جو ہے نا وہ او آئی سی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے اس میں آپ ہمیں ویٹو دیں. لیکن اس پر آپ کو الیکشن ہوا یعنی کہ ووٹنگ ہوئی، وہ جو ہمیں جو ہے نا وہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اس کے بعد 38 کونسل آف منسٹرز ان آستانہ ڈیکلیریشن ہوا، جس پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کمبیٹنگ آف ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو ہے نا وہ آستانہ ڈیکلیریشن ہوا، تو اس حوالے سے میں نے دیکھا. اس کے بعد 8 ایکسٹرا آرڈنری سیشن ان 2021 ان پاکستان. یہ بڑا اہم ہے، اس میں کووڈ 19 کی صورتحال کو دیکھا گیا. کووڈ 19 کے بعد جو صورتحال تھی، اس کے بعد افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے جب وڈرا ہوا امریکن ٹروپس کا تو وہاں ہیومینٹیرین کرائسس تھا، کیوس کی جو ہے وہ سچویشن تھی. تو اس حوالے سے جو 8 ایکسٹرا آرڈنری جو سیشن ہوا، ٹھیک ہے، وہ پاکستان نے اس کو ہوسٹ کیا. تو اس میں مختلف یعنی کہ چیزوں کو جو ہے نا وہ ڈسکس کیا گیا. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہمیت کے حامل ہے. اس کے بعد ایکسٹرا آرڈنری سیشن آف اسلامک کانفرنس ان دسمبر 2005. اب یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ اسلامک فوبیا کے حوالے سے بڑا اہم ہے، جس میں ایک ڈینش نیوز پیپر تھا، اس نے کارٹونز بنائے محمد پیس پی اپان ہم کے، تو مسلمانوں کی طرف سے اسے کنڈیم کیا گیا. تو یہ اس حوالے سے جو ایکسٹرا آرڈنری جو سیشن تھا یہ بڑے اہمیت کے عامل ہے. اس کے بعد ایک سیشن ہوا، اس میں جو نیم چینج کیا گیا آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس سے آرگنائزیشن آف اسلامک جو کارپوریشن ہے. اس کے بعد لاسٹ جو مین سیشن ہوا وہ 48 سیشن آف کونسل آف منسٹرز ہے. اب اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. یہ مختلف اس میں چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھا گیا. اس میں جو چائنا تھا، چائنا had been invited as a special guest based on its long lasting friendship and brotherhood with Pakistan. اب چائنا کا جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی سمندروں سے گہری جو ہماری دوستی ہے چائنا کے ساتھ، تو چائنا نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا. تو پاکستان نے جو ہے نا اس کو چیف گیسٹ کے طور پر چائننگ فارن منسٹر تھا اس کو مدعو کیا. تو 48 سیشن آف کونسل آف منسٹرز جو 2022 ان پاکستان، یہ پاکستان ڈے جو 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے 22 اور 23 مارچ کو ہیلڈ ہوا. اس میں جو بیجنگ ہے، چائنا پرووائڈیڈ ڈوزز آف 1.3 بلین ویکسینز. تو 50 اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا وہ 1.3 بلین ویکسینز جو ہے نا وہ پرووائڈ کی. اس کے علاوہ یہ مختلف پروجیکٹس جو ہیں مختلف کنٹریز میں، جو میں نے OBOR کی بات کی، ون بیلٹ ون روڈ، اس کے بعد سی پیک. تو یہ جو سی پیک ہے وہ ٹو انہانس جیوگرافیکل لنکیج ہے، یہ مختلف ویریس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ لنکیج ہے جیوگرافیکل اس کو بڑھا رہا ہے. اور اس کے بعد جو مسلمان اس میں یہ بات کی گئی کہ OIC is the mutual voice of Muslim world to safeguard and protect the interest of Muslims and maintain the international peace. یعنی کہ انٹرنیشنل پیس کو جو ہے نا وہ OIC مختلف چیزوں سے دیکھتی ہے. اور اس کے بعد ہیومینٹیرین ایفرٹس جو ہے نا وہ افغانستان کے لیے، کشمیر، لیبیا، سیریا، سوڈان، صومالیہ، یمن اور سب سے اہم پیلسٹائن ایشوز، یہ فوکل پوائنٹس تھا یعنی کہ اس پلیٹ فارم کا. اس میں مختلف چیزوں کو جو اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس اجلاس سیشن میں OIC reinforced the Muslim countries to contribute and save the economic and humanitarian crisis ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد humanitarian trust fund for افغانستان. تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا گیا. اس کے بعد OIC must continue supporting Palestine and Kashmir for self-determination and liberation from foreign occupation. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ OIC کا یہ
48 سیشن آف کونسل آف فارن منسٹرز، ٹھیک ہے، یہ بڑا اہمیت کے عامل ہے۔ اب او آئی سی اینڈ پاکستان، او آئی سی اینڈ پاکستان میں ایز اے فاؤنڈنگ ممبر پاکستان has always demonstrated its strong support for OIC objectives, ideas and aspiration۔ پاکستان فاؤنڈنگ ممبرز ہے، جس طرح ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ پاکستان نے یعنی کہ دوسری جو سمٹ ہے وہ پاکستان میں منعقد ہوئی 1974 میں، لاہور میں منعقد ہوئی۔ اس کے بعد مختلف فارن منسٹرز کے سیشن ہوئے، جس میں میں آپ کو ون بائی ون وہ بتاتا ہوں کہ سیکنڈ سیشن ان 1970، اس کے بعد 11 سیشن ان 1980، 21st session in 1993، 34 session in 2007 and 48 session 2022۔ تو یہ مختلف سیشن جو ہے نا وہ اس حوالے سے پاکستان اس کو ہوسٹ کر چکا ہے اور اپنے جو اپنا کردار ادا کر چکا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ او آئی سی اینڈ کشمیر کے حوالے سے او آئی سی نے ہمیشہ اپنا ایک موقف بیان کیا ہے اور بھرپور پاکستان کا ساتھ دیا۔ تو اس حوالے سے او آئی سی اور کشمیر کے او آئی سی نے کشمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسلامک فوبیا ڈے، میں اسلامک فوبیا کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ اسلامک فوبیا میں آپ 15 مارچ، اب 15 مارچ کو کیوں منایا جاتا ہے، یعنی کہ اسلامک فوبیا ڈے؟ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ کا شہر ہے، اس میں ایک انسان اس نے ایک مسجد پر اٹیک کیا، 50 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہیٹرڈ اگینسٹ مسلم یہ واضح ہوا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ تو اسلامک فوبیا ڈے، اس میں مختلف کنٹریز کو جو ورلڈ وائڈ لوگ ہیں ان کو بتایا جائے گا کہ اسلام فوبیا اصل میں ہے کیا۔ تو اس حوالے سے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام جو ہے نا وہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اسلام یونٹی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ پیس کا درس دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلاموفوبیا کشمیر جو او آئی سی ہے اس نے 15 مارچ جو 15 مارچ ہے اسلاموفوبیا ڈے کے طور پر اہم کردار ادا کیا، اور اپنے او آئی سی کے جو پلیٹ فارم پر جو ریزولوشن جو ہے نا وہ پاس ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ 48 تو سیشن ہوا کونسل آف دی منسٹرز کا، اس کی ایک تصویر ہے جس میں آپ فارن پرائم منسٹر کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں سیکرٹری جنرل ہے، اس کے بعد جو چائنیز فارن منسٹر ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں منعقد ہوا۔ اب ہم اس کے کنکلوژن کی بات کرتے ہیں، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ کنکلوژن میں کیا ہے پاکستان کے حوالے سے تھا کہ تو پاکستان نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک برج کا کردار ادا کیا ہے۔ اب او آئی سی کا سارا ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کیا، مختلف پہلوؤں کو دیکھا، تو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ او آئی سی کو مختلف چیلنجز ہیں۔ وہ چیلنجز کیا ہیں؟ وہ مختلف سیکٹیرین ہیں، وہ پروکسی وارز ہیں، اس کے بعد او آئی سی کو ریفیوجیز اینڈ مائیگرنٹس جو لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں بیٹر اپرچونٹیز کی تلاش میں ہیں، یعنی کہ ریفیوجیز اینڈ مائیگرنٹس سیکنگ بیٹر اپرچونٹیز ہے، اوریجنیٹ فرام مسلم کنٹریز۔ تو یہ بڑا ایک مطلب چیلنج ہے جو مسلم کنٹریز ہے او آئی سی کے حوالے سے۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کلائمیٹ چینج۔ اب ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو کلائمیٹ چینج ففتھ نمبر پہ ہے ورسٹ کنٹریز جو افیکٹڈ ہوئی ہیں کلائمیٹ چینج کا۔ اب پاکستان کی اس لیول کی انڈسٹری بھی نہیں ہے، فیکٹریز نہیں ہیں اس لیول کا، جو مطلب انڈسٹریز نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو او آئی سی کے رکن ممالک ہیں، جو ممبر سٹیٹس ہیں، ان کو چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ تو ہم جو ہے نا وہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز ہیں، اکانومک کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو کیوس کی ایک صورتحال ہے، ٹیررزم جو ہے نا وہ مسلم کنٹری جو او آئی سی کی ممبر کنٹریز ہیں وہ ایک ٹیررزم کو فیس کر رہی ہیں، دہشت گردی، کیونکہ ان کے ریلیجیس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک اہم چیلنج ہے جو او آئی سی کی کنٹریز ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو
جو ہے نا وہ اسٹیپس لینے ہوں گے، کمپریہنسو اور میچور جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ او آئی سی جو ہے نا وہ اسٹیپ لے، وہ آپ لیڈرشپ تیار کرے، ایک پلیٹ فارم پر یونٹی کا مظاہرہ کرے، اور آپ مسلمانوں کی جو وائس ہے، مسلمانوں کی جو آواز ہے، مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ان کی حفاظت کرے۔ تو اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ may Allah keep all Muslim states, may Allah keep all Muslim states under one umbrella with with one aim of peace, prosperity, harmony, brotherhood, and pillar of strength to each other. Thank you very much.